اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور حکمت گناہ گاروں کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خوبیاں ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، کہ آپ زبان کے برے نہیں ہیں اور آپ دل کے سخت نہیں ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ ابن عمر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے، اس میں یہی ہے، انہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، کہ آپ زبان کے برے نہیں، دل کے سخت نہیں، اور زبان بازاروں میں چیخنے اور چلانے والی نہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ خاص طور پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مہربان ہیں، اور اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ یہ جو آپ سے محبت کرنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ آپ زبان کے میٹھے ہیں، دل کے بڑے مہربان ہیں، آپ دل و جان سے بڑے خیر خواہ ہیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو ایک نوجوان آیا اور آپ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے، اس مجلس کا ادب، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اور ایسی گری ہوئی بات، تو لوگ اسے گھورنے لگے۔ قریب تھا کہ اسے پکڑ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوڑو اس کو، اسے میرے قریب کرو۔ قریب آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات شروع کی۔ جب کسی گناہ کے بارے میں اللہ سے بھی ڈرایا جائے، مرنے کے بعد کی زندگی سے بھی ڈرایا جائے، اور ساتھ ہی عقلی طور پر بھی سمجھایا جائے، تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا، برائی سے بچنا آسان ہوتا۔ بس اوقات مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان کمزور ہوتا ہے، تو وہاں کی سزا، وہاں کی رسوائی، وہاں کا عذاب، یہ آدمی کے اندر اتنی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا۔ لیکن اگر اسے عقلی طور پر بھی سمجھا دیا جائے، اس کی برائی، اس کی شناخت، تو فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ ساتھ اس برائی کے جو اثرات زندگی میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، وہ بھی بتا دی جائے، قبولیت اور آسان ہو جاتی اس دعوت میں، اور اس نصیحت میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، عفو تعفو نساؤکم، اگر تم چاہتے کہ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری والدہ، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، تو پھر تم پاک دامن بن جاؤ۔ تمہاری پاک دامنی کے مبارک اثرات تمہارے پورے گھر پہ پڑیں گے۔ اس لیے کہ وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہاری آبرو ہے، وہ تمہارے گھر کا حرم ہے۔ اب تمہیں وہاں رسوائی نہ ہو، اس سے پہلے پھر تمہیں کچھ کرنا ہوگا، تمہیں صاف ستھرا رکھنا ہوگا،
اور تمہارے شر سے دوسروں کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں محفوظ رہے نا، تو تمہارا گھر کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو اور اس کے اثرات تمہاری زندگی پہ نہیں پڑیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تم اپنے گھر کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے شر سے دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیوں کا بھی خیال رکھو، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بویا جاتا ہے کاٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ دیر سویر ہو جائے۔ لیکن اس کے اثرات پھر پڑتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نصیحت فرمائی، عقلی طور پر بھی اس کے نقصانات، بات نصیحت اثر کرتی ہے۔ ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، دھتکارا نہیں، غصے نہیں ہوئے۔ برائی سے نفرت ضرور ہو، برے سے نہیں۔ برائی سے نفرت ہو، برے سے نہیں۔ گناہ سے نفرت ضرور ہو، گناہگار سے نہیں۔ کیا پتا وہ گناہگار کیسی توبہ کر لے، بڑے بڑے نیکوکاروں سے آگے بڑھ جائے، اس کی خلوت اور تنہائی کا ایک آنسو میرے سینکڑوں نوافل پہ بھاری ہو جائے۔ مولا کے خزانہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سبحان اللہ۔ کچھ بچے اور کچھ بچیاں اور کچھ مسلمان ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کی برائیاں بھی اچھائیوں سے بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی برائیاں بھی اچھائیوں سے بدل جاتی ہیں۔ تو گناہ کو حقیر سمجھو، نہ کہ گناہگار کو۔ گناہ سے نفرت کرو، نہ کہ گناہگار سے۔ برائی سے نفرت ہو، نہ کہ برے سے، کہ پتہ کب توبہ کر لو اور کب اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ اصل تو منزل ہے نا، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اگر میں 5ویں سیڑھی پہ ہوں اور کوئی آدمی پہلے سیڑھی پہ ہے تو مجھے اترانا نہیں چاہیے۔ کیا پتا یہ 5ویں والا 8ویں پہ جا کر نیچے گر جائے اور پہلی والا جا کے منزل پہ پہنچ جائے۔ اپنی نیکی پر دوسروں کو حقیر نہ سمجھے کہ اگر یہ دوسری سیڑھی پہ ہے اور تم 8ویں سیڑھی پہ ہو اور 9ویں پہ جا کے تم نیچے گرو اور یہ دوسری والا منزل پا لے، معاملہ تو خاتمے کا ہے نا۔ معاملہ تو خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس کا کتنا اچھا، اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو۔ ہاں، برائی سے نفرت ہو، برائی سے نفرت۔ بیمار ہوتا ہے نا، آپ برائی، بیمار کی بیماری تو نہیں پسند کرتے، لیکن بیمار سے تو نفرت نہیں کرتے نا۔ کوئی ماں یہ تو نہیں چاہتی نا کہ میرا بیٹا ہی چونکہ بیمار ہو گیا اب میں اسے نفرت ہے۔ بیماری تو اسے پسند نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچے کے لیے، لیکن بچے سے تو محبت کرتی ہے نا۔ اسے تو حقیر نہیں سمجھتی نا، اسے تو حقیر نہیں سمجھتی۔ تو گناہگار تو بیمار ہے نا، اس گناہ کی بیماری سے ضرور نفرت ہو کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری میرے بچوں میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے خاندان میں آئے، میری زندگی میں آئے، لیکن اس سے نفرت نہ کرو۔ اس سے نفرت نہ کرو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آ کر کہنے یا رسول اللہ اجازت دیں۔ آپ نے قریب بٹھایا اور اسے سمجھایا
اور اس سے فرمایا اتحبہ لأمک، کیا جو یہ تو کرنا چاہتا ہے تجھے اپنے ماں کے لیے یہ پسند ہے؟ قال لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو فرمایا پھر لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسا کرے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فرمایا لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سارے رشتے گنوائے، خالہ، پھپھی، سب کے رشتے گنوائے کہ تم نہیں چاہتے تو لوگ بھی تو نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھی، اور تم اپنے رشتوں کے ساتھ یہ نہیں چاہتے تو لوگ بھی تو نہیں چاہتے۔ یہ عقلی طور پہ برائی دل میں بٹھا دی، عقلی طور پہ اس برائی کی برائی دل میں بٹھا دی۔ دل میں کیا ہے بس اوقات چہرہ بتا دیتا ہے کہ زمین کتنی زرخیز ہو گئی بیج ڈالنے کے لیے، اب اس کے اندر بات قبول کرنے کی کتنی صلاحیت آ گئی ہے، چہرہ بھی بتا دیتا ہے، آنکھیں بھی بتا دیتی ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا غصہ بہت ہو، اندر کسی سے اندر خوشی ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے نا، اور اندر غم ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے نا۔ ایسے ہی بات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی دل کی دنیا میں، زمین زرخیز ہو گئی، بات کا اثر لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اب دعا دی، جب دیکھا نا رجوع ہے اس میں، طلب ہے، تو پھر دعا دی۔ یہ دعا ہے نا دوا ہے، لیکن یہ دوا وہیں کام کرتی جہاں اندر دوا قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو، ورنہ تو میرے نبی سب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، سب ایمان لے آتے، لیکن بلال کے حق میں قبول ہو گئی، عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں تو دونوں کے لیے کی تھی، قبول کس کے حق میں ہوئی؟ عمر ابن خطاب۔ لوگ کہتے ہیں ذرا توجہ ڈال دیں، توجہ ڈال دیں، تو صرف توجہ سے بھی نہیں ہوتا میاں، اندر طلب بھی ہونی چاہیے، اندر طلب بھی ہونی چاہیے، ورنہ میرا پیارا نبی تو ساری دنیا کے لیے توجہ کر رہے تھے۔ اندر بھی تو کچھ ہو۔ چاہے نا میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں، میں گندگیوں سے بیزار ہو گیا ہوں، میں اپنی ان گندگیوں سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، چاہے نا اندر سے، تو جب دیکھا کہ دل کی دنیا زرخیز ہو گئی، یہاں قبولیت کا بیج ڈالا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور یوں دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء۔ اے اللہ اس بچے کی، اس نوجوان کی خطا کو معاف فرما، اس کے دل کو صاف فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا اور اس کے دل میں سچی چاہت اور طلب، کیا ہوا؟ فرمایا زندگی بھر پھر اس برائی کی طرف خیال نہیں آیا، پھر اس گندگی کی طرف خیال نہیں گیا۔ ہاں میرے عزیزو، کوشش کرو دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور پھر کسی اللہ والے کی دعا مل جائے تو سونے پہ سہاگا۔ اور اللہ والا تمہاری والدہ بھی ہو سکتی ہے، تمہارے والد بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی تمہارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے جو تمہیں پھر دل سے دعا دے دے۔
دل سے تمہیں دعا دے دے، لیکن تمہارا دل بھی تو چاہے نا اندر سے، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطا کار نوجوان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، اسے برا نہیں سمجھا، ڈانٹا نہیں، اس کی حقارت دل میں نہیں، اپنی مجلس میں بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اور پھر اس میں وہ طلب پیدا کی، برائی دل میں بٹھائی، عقلی طور پہ اس کی شناخت دل میں آ گئی، دل زرخیز ہو گیا، زمین دل کی قابل قبول ہو گئی، بیج ڈالا جا سکتا تھا۔ آپ نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کا پھر ثمرہ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر اس نوجوان کو اس برائی کی طرف خیال نہیں آیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا کہ آخرت سے بھی ڈرایا جائے، قبر حشر سے بھی ڈرایا جائے، لیکن ان برائیوں کا آج کے اثرات ہیں، عقلی طور پہ اس میں کیا خرابی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہو تو پھر نصیحت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صالح بھی بنائے اور مخلوق خدا کی اصلاح کی سچی فکر اور اس کی حکمت اور طریقہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق تکلیف، آزمائش، ناگواریاں، اور پھر اس پر حوصلہ مندی، اور پھر اس پر صبر، اور پھر اس پر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ وہ خوبیاں ہیں اور یہ وہ طرز عمل ہے کہ ناگواریوں میں بھی آدمی کو خوشگواری مل جاتی، تکلیف میں بھی آدمی کو راحت مل جاتی، آزمائش میں بھی آدمی کو اطمینان نصیب ہو جاتا۔ اگر اللہ کے حبیب کی زندگی کا یہ پہلو سامنے نہ ہو، آپ کے ارشادات کا خیال نہ ہو، تو آدمی پھر مایوس ہو جاتا۔ کوئی پیارا چلا گیا، ساری زندگی ماں ڈپریشن میں چلی گئی، بیوی ڈپریس رہنے لگ گئی، بچیاں مایوس ہو گئی۔ اور یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی گیا ہے ابھی، کسی کی والدہ ابھی چلی گئی، سب کے گھر سے کوئی جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، کوئی گھر اس سے تو خالی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی یہ زندگی سامنے ہو، آپ کے ارشادات کا خیال رہے، حوصلہ رہتا، مایوسی نہیں ہوتی، ڈپریشن میں آدمی نہیں جاتا، اطمینان سے رہتا۔ حضرت انس فرمایا لگے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ بڑا انعام بڑی آزمائش کے ساتھ، اور جب اللہ کسی قوم سے اور کسی سے محبت فرماتے ہیں انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہ آئی ہوئی آزمائش پر وہ اگر دل و جان سے راضی ہو جائے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور کوئی آدمی شکوے شکایت کرنے لگ جائے، ناراضگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش حضرات انبیاء پر آئی۔ ایسی زندگی میں ناگواریاں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود زندگی دیکھیے نا، کیسے کیسے آپ کے دشمن تھے اور کیسے کیسے آپ کی زندگی کے اندر آزمائشیں اور ناگواریاں آئیں۔ شہر میں رہنے والوں نے رہنے نہیں دیا، 2 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو اس وادی میں پتے کھانے پڑے، یعنی کیا کچھ نہیں ہوا آپ کی زندگی میں۔
لیکن اللہ کا قرب بڑھ گیا، شان بلند ہو گئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن پورے آزمائش کے ان گھاٹیوں میں پورے اترے. بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. تصور کیجئے وقت کا بادشاہ آگ میں ڈالنے کے درپے ہو گیا، اور آگ بھی ایسی جلائی کہ دنیا میں ایسی آگ کی مثال نہیں ملی. اور صرف جلائی نہیں، ڈال بھی دیا. کیسی آزمائش. فرمایا بڑی آزمائش کے ساتھ انعام بھی بڑا ہے. ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آپ کو بخار تھا اور شدید بخار. ہاتھ لگایا، یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ فرمایا ہاں، عام آدمی کو جو سخت بخار ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا جو بخار ہے وہ مجھے اکیلے کو ہوتا ہے. کہ یا رسول اللہ پھر تو آپ کا اجر بھی بڑا ہوگا، اجر بھی دگنا ہوگا. آپ نے فرمایا نام اجل. ہاں ایسا ہی ہے، اجر بھی پھر ایسا ہی ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ ایسا ہے کہ زندگی میں ناگواری آنی ہے، بیماری آنی ہے، تکلیف آنی ہے، آزمائش سے گزرنا ہے. لیکن اگر یہ زندگی کا پہلو نہ ہو تو تکلیف بھی اٹھاتا ہے، کمائی بھی نہیں کر پاتا. آزمائش سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، خالی ہاتھ بھی رہتا ہے. ناگواریاں بھی آتی ہیں، کمائی بھی نہیں کر پاتا. شکوے کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیوں مصیبت ہے. اب تو عجیب سا معاملہ ہے نا، ذرا سے کوئی دائیں بائیں ناگواری ہو جائے، کسی نے کچھ کر دیا، کچھ کر دیا، بس اسی کے پیچھے لگ گئے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کر دیا تو فلاں سے بدگمانی کر رہا ہے، فلاں سے بھی بدگمانی ہے، فلاں سے بدگمانی ہے، اور اس نے کیا ہوگا اور اس نے کیا ہوگا. اور کسی بے دین کے پاس چلا گیا اور اس نے کہہ دیا ہاں اثرات تو ہیں، کسی نے کیا. باقی کہانی اسے پوری یاد ہے، ہاں اس موقع پہ اس نے یوں کہا تھا نا، اس نے کیا ہوگا. اور شادی کے موقع پہ یوں ہوا تھا نا، اسی نے کیا ہوگا. گناہوں کا وبال بڑھ رہا ہے. یہ تو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، کمائی کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے. یہ خیال نہیں آتا. اور صحابہ فرمانے لگے حضور علیہ السلام کی بیٹی، ان کے بچے کا وقت قریب آ گیا، انتقال ہونے لگا، چھوٹا سا بچہ تھا. تو انہوں نے اپنے ابا کو بلایا، حضور علیہ السلام کو بتاؤ. حضور علیہ السلام کہیں مشغول تھے تو بیٹی کو تسلی دی کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تھا ہی اللہ کا، اور جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی کا تو ہے، تم اس کے مالک تو نہیں ہو. جو لیا ہے وہ اللہ کا ہے. تو امانت واپس چلی جائے تو عاریتاً کوئی چیز دی جائے تو واپس کوئی مانگ لے تو آدمی خوشی سے دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو کہ تمہارے پاس ہے ملکیت اللہ ہی کی ہے، جب چاہے لے لے اور جب چاہے اس پہ تصرف کرے. فرمانے لگے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بس تمہارا کام ہے صبر کرنا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا. یہ تمہاری کمائی کی چیز ہے بس. باقی آنا جانا تو رہے گا. اللہ کی چیزیں اللہ نے لے لی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے بھی وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو وقت آئے گا وہ چیز چلی جائے گی. تمہاری کمائی کیا ہے اس میں؟ تمہاری کمائی یہ ہے کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو.
یہ کہلا کے بھیجا. بیٹی نے پھر پیغام بھیجا, ابا جان ضرور آ جائیں, میری طرف سے قسم ہے آپ آ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ حضرت سعد کو, حضرت معاذ کو, حضرت ابی ابن کعب کو, زید ابن ثابت کو اور کچھ لوگ اور وہ بھی ساتھ تھے, سب گھر چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. تو جب یہ کیفیت دیکھی تو وفا وطعینا, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. بچہ ہے, سانس اکھڑ رہا ہے, یہ کیفیت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت سعد یاد فرمانے لگے, یا رسول اللہ ما ھذا, آپ بھی رو رہے ہیں, آپ بھی رو رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وہ اللہ نے انسان کے دل میں ایک رحمت رکھی ہے, شفقت رکھی ہے اپنے بندوں کے دل میں, یہ آنسو اس کے ہیں. اور جن بندوں کے دلوں میں رحمت اور شفقت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت بھی انہیں پر ہوتی ہے. تو بتایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ بے صبری نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ بے صبری نہیں ہے, یہ اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی نہیں ہے, یہ تو محبت ہوتی ہے. جدائی ہو گئی, ناگواری آ گئی, تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, لیکن دل اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات فرمائی کہ اللہ کا دیا ہوا تھا, اللہ نے دے دیا, اور جو کچھ ابھی ہے ہمارے پاس وہ بھی اللہ کا ہے بھائی, اس کی ابھی حقیقی مالک اللہ ہی ہے. بس تم جزا فضا نہ کرو, چیخو چلاؤ نہیں, رو پیٹو نہیں, تم صبر کرو. باقی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ تو اندر کی شفقت, محبت وہ آنکھوں سے بہہ رہی ہوتی ہے, اور وہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے, اور ایسے بندوں پر تو اللہ کی خاص مہربانی اور شفقت ہوتی ہے. یہ بھی بصبری کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی, پیغام دیا کہ چیخو نہیں, چلاؤ نہیں, پیٹو نہیں, شکوے نہ کرو, بال نہ نوچو, جسم پہ مت مارو, یہ بے صبری کا مظاہرہ مت کرو. ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کوئی بات نہیں, یہ بے صبری نہیں. اور باقی جو ناگواری ہے, تکلیف ہے, اس موقع پہ یہ خیال رکھو کہ اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی, اس میں جو میری کمائی تھی وہ کیا تھی, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. اس میں جو میری کمائی تھی وہ کیا تھی, اجر و ثواب کی امید رکھنا. اس میں جو میری کمائی تھی وہ کیا تھی, اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہنا. وہ کمائی کرنی ہے, باقی آنا جانا تو رہے گا زندگی میں, اس کمائی سے محروم نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا آزمائش والوں کو, اور جن کی زندگیوں میں کچھ ناگواریاں اور تکالیف ہیں, کہ یہ بھی کمائی کا ذریعہ ہے اور اجر ثواب کا ذریعہ ہے, اور اس کا انعام بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اللہ رب العزت زندگی ہمیشہ شکر والی نصیب فرمائے اور اپنی رضا والی نصیب فرمائے. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے, اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے. اسلام میں شہادت بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے.
بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی دے، بلکہ یہاں تک اکتفا نہ فرماتے مولا موت دے شہادت کے دے، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت کی موت دے، اور پھر زندگی دے دے، اور پھر موت شہادت کی عطا فرما۔ اتنی مزے کی چیز ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے، تو اسلام میں شہادت کا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے کہ میری امت میں فساد آئے گا اور بگاڑ آئے گا، اور ایسے موقع پہ کوئی شخص اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات میری شریعت کے مطابق ڈھال لے تو اسے بڑی قربانی دینی پڑے گی، اسے بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑے گا، یقیناً اسے لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑے گی، لوگوں کے طنز بھی سننے پڑیں گے، تنقید بھی سننے پڑے گی، اور دنیاوی لحاظ سے کچھ قربانی، کچھ مفادات سے دستبردار بھی ہونا پڑے گا، قربانی کا وقت ہوگا۔ لیکن اللہ کے ہاں قدر بہت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی قدر بہت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت عمل کی بہت لگے گی، اور اسے اللہ رب العزت یوں اجر عطا فرمائیں گے جیسے ایک شہید کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے محدود معنی نا، لیکن یہاں حدیث میں سنت کا مطلب نبی کی شریعت ہے، نبی کی شریعت کے مطابق اس کا عقیدہ، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی عبادات ہو۔ آج کے زمانے میں کوئی نبی کی سنت کے مطابق شادی کر کے تو دیکھے ذرا، آسان تھوڑی ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، عمرہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو جائے، شادی سنت کے مطابق ہو جائے، یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں۔ حج کر گیا کہ لوگ ہار پہنائیں گے، عمرہ کر گیا کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ تشریف لے آیا، اور شادی سنت کے مطابق اور کر کے دکھائے، اپنوں سے بھی برداشت نہیں ہو۔ کیا ہو گیا بھائی، ایک ہی تو بیٹا ہے، کیا بیٹیوں کی شادی پھر ہوتی ہے کیا؟ بھائی خوشی کا موقع ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ سننی پڑیں گی، لیکن شریعت کے مطابق عمل کر لے، اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کے ہاں قدر بھی تو بہت ہے۔ پھر جب ان قربانیوں کے ساتھ نبی کی سنت پہ، شریعت پہ عمل کرے گا، اور خاص طور پہ دنیا نے جب اس شریعت کے حصے کو چھوڑ ہی دیا ہے، ان طور طریقوں کا ان کی زندگیوں سے رواج ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ خوبیوں کے بجائے عیب بن گئی ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی آدمی اپنے نبی کی سنت کو اور زندگی کو اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے شہید کی طرح اجر و ثواب ہو، شہید کی طرح۔ اور میں نے عرض کیا اسلام میں شہادت نصیب والوں کی بات ہوتی ہے، یعنی اس سے بڑی اس کی اعزاز کی اور کیا ہو سکتی ہے، قدر و قیمت کی اور کیا قیمت بتائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی جس کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن یہ اجر اس شخص کو مل رہا ہے جو بگڑے ہوئے معاشرے میں، فساد زدہ معاشرے میں، جہاں دنیا دین سے بیزار ہو چکی ہو، یا جن طریقوں کو میرے نبی کے طریقوں کو خیر بات کہہ چکی ہو، اور یہ پھر سے اسے زندہ کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیا کرتے، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا جو میرے ان طریقوں کو زندہ کر رہے ہیں جسے دنیا مٹا چکی ہے، جسے اہل دنیا ترک کر چکی ہے۔
علت انہیں خوش و خرم رکھنا. تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کسی نیک آدمی کی دعا مل جائے. کیسے اللہ کے بزرگ کی نیک بندے کی دعائیں مل جائے. اور وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے نبی کی دعائیں مل رہی ہیں اور پیارے رسول کی دعائیں مل رہی ہیں. اور کیسے مل رہی ہیں؟ جو ان طریقوں کو زندہ رکھے اور نبی کے ان طریقوں سے وابستہ رہے جسے دنیا میں رواج ختم ہو گیا. میرے نبی کے طور طریقے عبادت کے تو کچھ زندہ ہیں، معاملات کے اور پھر معاشرت کے، غمی خوشی کے. امت انہیں چھوڑ بیٹھی. نماز کی سنت تو کر لے گا، نفل بھی پڑھ لے گا، لیکن معاملات کا فریضہ بھی ادا نہیں کرے گا، معاشرت کا فریضہ بھی ادا نہیں کرے گا، وہاں شریعت کا فرض بھی چھوڑ دے گا. عبادت کی سنت بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، مستحبات کا بھی اہتمام کر لے گا، لیکن معاملات میں شریعت کا فریضہ بھی چھوڑ دے گا، معاشرت میں شریعت کا فریضہ بھی چھوڑ دے گا. دینداری کی ابتدا عبادت ہے، یہ ابتدا ہے. کسی کی زندگی میں عبادت بھی نہیں تو وہ تو اسلام سے محروم ہو چکا، اسلام سے ہی فارغ ہے. اس لیے کہ فرمایا زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا، نماز کافر نہیں پڑھتا. اگر عبادت بھی نہیں تو پہلا قدم بھی نہیں ہے اسلام میں. لیکن اسلام کی انتہا اور خوبصورتی وہ معاشرت اور معاملات ہیں. تکمیل اس سے اسلام کی خوبصورتی اور کمال معاشرت کے دین سے ہے، معاملات کے دین سے ہے. امت اسے چھوڑ رہی ہے. رہن سہن کیسا ہے، غمی خوشی کیسی، معاملات کیسے ہیں، یہ دین امت سے چھوٹ گیا. لیکن جو خوش نصیب اس پرفتن دور میں قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بھی شریعت پہ عمل پیرا ہوگا، اجر بہت ملے گا، انعام بہت ہوگا، اللہ کیا قدر بہت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری محبت کے دعوے دار جو واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جو میری مردہ سنت ہو گئی، میرا طریقہ دنیا نے چھوڑ دیا اور اس نے میرے بعد اس طریقے کو زندہ کر دیا، فقط احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور اس محبت کا نتیجہ کل قیامت میں جنت میں رفاقت اس کی میرے ساتھ ہوگی. کان معی، کان معی. جسے آج دنیا جس طریقے کا چھوڑ بیٹھی، جو طریقہ رواج میں ہے تو اس سے تو لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں داد بھی ملتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے، داد بھی ملتی ہے، تعریف ملتی ہے، ہاں لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن جسے دنیا چھوڑ چکی ہو نا کوئی آدمی اسے اپنائے، اجنبی لگتا ہے، نامانوس لگتا ہے، کوئی پرایا لگتا ہے. لوگوں کے لیے وہ لوگ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام بتایا اور تصدیق فرمائی کہ یقیناً اسی کی مجھ سے محبت ہے. یہ تو مجھ سے محبت کی علامت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں قاصد سفیر بنا کر بھیجا حدیبیہ کے موقع پہ، جاؤ مشرکین سے مذاکرات کر کے آؤ. مکہ تشریف لے گئے، رات اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا.
صبح مذاکرات کے لیے نکلنا تھا، مذاکرات کے لیے نکلنا تھا. جب صبح نکلے تو آپ کی سلوار ٹخنوں سے اونچی. بھتیجا کہنا چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ مذاکرات کے میز پہ بیٹھنے ہیں، قریش کے سردار سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ جو آپ نے سلوار پہنی ہوئی ہے اس جاؤ گے تو کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں رہے گا. اسے نیچے کیجئے. آپ بڑی مجلس میں جا رہے ہیں، سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات ہیں، کچھ اپنا انداز بدلیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے جانثار نے کہا میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا ہی دیکھا ہے، دنیا کچھ بھی سمجھے میں تو اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. لوگ ڈرتے رہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک ڈرتے رہو گے لوگ کہتے رہیں گے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب مجھے خود ہی اپنے نبی کے طور طریقوں کی عزت نہیں تو بتائیے ان طریقوں سے دنیا میری کیا عزت کرے گی. میں خود ہی احساس کمتری کا شکار ہوں. جب اسلام کے طور طریقوں میں خود ہی عزت نہیں سمجھتا تو بتائیے دنیا مسلمان کو پھر کیا عزت دے گی. ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے، اس نے اسٹیج پہ بٹھایا، اس نے کچھ دسترخوان پہ پیش کیا، نیچے گر گیا کچھ. آپ اسے اٹھانے لگے. جب اٹھانے لگے تو لوگوں کی نظریں تھیں. روم کا سر دربار تھا اور وہاں کا چیف تھا، اس دربار میں بیٹھے ہیں اور نیچے سے چیز اٹھا کے کھانے لگے ہیں. تو کسی نے کونے ماری، کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا. انہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا کہ میرے نبی کے طور طریقے میں کیا نور ہے، کیا عزت ہے، کیا برکت ہے، کیا محبوبیت ہے، کیا اللہ کی طرف سے رحمت ہے. انہیں کیا پتا. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں تو اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتی. دنیا کہتی رہے، انہیں کیا پتا کہ نبی کے طور طریقے میں کیا محبوبیت ہے، کیا برکت ہے، کیا عزت ہے. اور جب نبی کے طور طریقے میں دنیا عزت سمجھتی تھی، دنیا ان کی عزت کرتی تھی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے اور ہمیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. جب میں رات کو واپس آتا اونٹ لے کر تو میرا ابا خطاب مجھ سے کہتا عمر کیا کرے گا دنیا میں، تجھے تو اونٹ چلانا نہیں آتا. اپنے نبی کی دامن سے کیا وابستہ ہوئی، آج اللہ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا. اور فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، یہ جو کچھ ملا ہے نا اسلام کے بدولت عزت ملی ہے، جو کچھ ملا ہے اس نبی کے طور طریقوں کی برکت سے ملی ہے. اور ایک اور بات بھی کہا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جسے اتنے عزت بھرے راستہ اور نصیب ہوا اور طور طریقے ملے اور پھر اس نے عزت بھرے ان طور طریقوں کی ناقدری کی اور کہیں اور زندگی کے نقشوں میں عزت تلاش کی، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر. تو ذلت اور رسوائی آج دنیا میں نظر آ رہی ہے نا. جہاں سے عزت ملتی تھی، جن طور طریقوں میں تھی، جن زندگی کے طور طریقوں میں عزت تھی، وہ تو میں نے خود چھوڑا ہے. تو اجر بہت ہے میرے عزیزو، اجر بہت ہے، اللہ کے ہاں قدر بہت ہے. اس میں نبی کے طریقوں میں محبوبیت بہت ہے، محبوبیت بہت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طور طریقوں پہ اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی اہمیت، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن